نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا وہ، اور جنہوں نے سوچ کر نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر، عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالا تھا، فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک لندن سے آنا نہیں چاہتا، ایک لندن جانا نہیں چاہتا، اور جو حسب روایت تھا کہ یہ بھی لندن چلا جائے گا تو کوئی سکھ کا سانس آئے گا، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو لندن سے کیسے لائیں، اس کو لندن کیسے بھیجیں، یہ پریشانی ہے۔ اوپر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اوپر سے وکلاء کا احتجاج ہے، اوپر سے عوام کا احتجاج ہے، اوپر سے تمام دوست ممالک ہم سے ناراض ہیں، انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جائیں تو کس طرف جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے جی ان لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی، ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جی جنہوں نے تقریباً گزشتہ 36-37 سال سے ایک لکیر کو پیٹا، اور اس لکیر کو پیٹنے کے بعد یہ جو پچھلے 16 ماہ یا 15 ماہ کے اندر جو گھورک دندا پاکستان کے اندر کھیلا گیا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر کھیل کھیلا گیا، جو امریکہ کے ساتھ مل کر کھیل کھیلا گیا، جو کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، اور پاکستان کو مصر بنانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو لبنان بنانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی گئی۔ کس کس ملک کے نام سے یاد کروں؟ وہ ملک جو کبھی دنیا کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے تھے، آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر بے حس بہت سارے لوگ ہیں جن سے آج بھی سوال کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، نہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہے۔ ہم تو جناب، ہمارا دادا جو ہے وہ یہ بتا کر گیا تھا کہ میں نے ان سے یہ نالی بنوائی تھی، تو آج تک وہ نالی کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں۔ کسی کو سائیکل ملا، کسی کو لیپ ٹاپ ملا، کسی کو کچھ ملا، اور وہ اسی رشوت کے اوپر کسی کو گھی کا ڈبہ ملا، وہ اور آٹے کی تھیلی اور آٹا اور دیگر ذاتی مفادات، ان کی جنگ لڑتے لڑتے 36 سال پاکستان کے گم کیے۔ جی اے بھٹو کے نام پر لوگوں نے 53 سال گم کیے، اور دین کے محافظ کے نام پر 110 سال کچھ لوگوں نے گم کیے۔ لیکن میں سب سے پہلی جو بات شروع کرنے لگا ہوں جی وہ یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ موجودہ حکومت، جو نگران حکومت، جو پچھلی حکومت کی اپنے یعنی باہمی صلاح و مشورے کے ساتھ یہ حکومت آئی ہے، کچھ اور لوگوں کی صلاح مشورے سے آئی ہے جن کا خیال تھا کہ اگر عمران خان کا توڑ کرنا ہے تو ٹیکنوکریٹ حکومت لائی جائے تاکہ 3 سال تک پاکستان کے اندر الیکشن نہ ہو، پھر 3 سال کے بعد عوام کے اندر وہ غیر مقبول ہو جائے گا، اس دوران اس کو جیل میں رکھا جائے گا، اگر بھگایا گیا تو باہر بھاگ جائے گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو 16 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر مہنگائی نے جس طرف کو منہ کیا، اس کی آج مزید جو ہے وہ ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، تقریباً 300 سے اوپر چلا گیا، 306 یا 7 روپے چلا گیا جی۔ ڈیزل 318 روپے کے قریب چلا گیا جی۔ اس کے علاوہ جناب ڈالر صاحب 306 روپے کے اوپر انٹر بینک کے اندر، اور جناب اس کے علاوہ ڈالر صاحب جو ہیں وہ اوپر مارکیٹ کے اندر 330 روپے پہ نہیں مل رہے۔ لیکن ہم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی کہ ہم جناب ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں، ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پاکستان میں ہمارے باپ دادا جو انگلی پکڑ کر چھوڑ کر گئے تھے، اسی نالی کے اوپر کھڑے ہیں، اسی گھی کے ڈبے کے اوپر کھڑے ہیں۔ جس وقت یہ حالات و واقعات جس طرف کو جا رہے ہیں، ان حالات و واقعات کو اگر بغور جائزہ لیا جائے، جب پیٹرول مہنگا ہو گیا، جب ڈیزل مہنگا ہو گیا، تو تمام دنیا کی چیزیں پاکستان کے اندر، جو دنیا کی تو نہیں، جو چیزیں پاکستان سے باہر سے آ رہی ہیں پاکستان میں پیدا ہو رہی ہیں، پاکستان کی بجلی مہنگی ہو جائے گی، گیس مہنگی وہ آئی ویسے ہی نہیں آ رہی، اور اس کے علاوہ کھانے پینے والی چیزیں، ان کے اوپر کرایہ بڑھے گا تو وہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ ہم کس طرف کو اس عوام کو لے کر جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس عوام کو جینے بھی دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے جی۔ عوام سڑکوں پر ہے، آج کراچی کے اندر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر پہیا جام ہڑتال کا اعلان جیسے مرچنٹ ایسوسی ایشن نے کیا ہوا ہے، کاشف چودھری صاحب نے اور دیگر لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیوں حکومت ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، نہ آئی ایم ایف ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے اجازت دے رہی ہے۔ حالات و واقعات کے تحت جو سوچ کر یہ سارا کام کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، وہ ان کو تنگ کیا جائے گا، مشقت دی جائے گی، ان کے جناب کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ معطل کیا جائے گا، وہ جس طرح کی آزادانہ لائف گزارنا چاہتے ہیں وہ خراب کی جائے گی، تو یہ بنتوں پر آ جائیں گے۔ لیکن اس کے متعلق حفیظ اللہ نیازی صاحب، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی
کہ یہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا. ان کی بہن انہوں نے جناب کہا عمران خان نہ جھکے گا نہ بکے گا. اس کے علاوہ سب سے جو بڑی بات ہے نصرت جوید صاحب, انہوں نے رات ایک پروگرام کے اندر کہا کہ عمران خان نہ جھکے گا نہ بکے گا, نہ وہ جو ہے وہ مینٹلی طور پر اپنے آپ کو اتنا کمزور شو کرے گا کہ یہ لوگ ان پر حاوی ہو جائیں. اور سب سے بڑی بات جو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس چیز کی گواہی دے تو پھر بات کو مان لینا چاہیے. جناب میرے جناب سابقہ وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب, وہ کاشف عباسی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر تھے. ان سے جب کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا عمران خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے, کیا عمران خان صاحب ڈیل کریں گے, کیا عمران خان صاحب جو ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹیں گے, تو پرویز خٹک صاحب نے کہا جی کہ نہ عمران خان پیچھے ہٹے گا, نہ عمران خان جھکے گا, نہ عمران خان جو ہے اپنے موقف سے ایک سٹیپ بھی پیچھے ہٹے گا. جب یہاں تک وہ بندہ جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے لایا گیا, جس کی جماعت بنائی گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, اور اسی طرح یہ استحکام پاکستان بنائی گئی, مگر عمران خان نے کل بھی جو پیغام دیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میری عوام کو جا کر یہ کہہ دو کہ میں اپنے اٹل فیصلے پر اٹکا ہوا ہوں اور آپ آزادی کی جنگ لڑتے رہیں, آزاد تب ہوں گے جب ہم اس کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے. یہ تو باتیں پھر جب عمران کل کی والی ویڈیو والی ہے وہ مس ہو گئی ہے. کچھ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جی کل الیکشن کمیشن صاحب کے متعلق کہ وہ 90 دن والی جو ان کی ریویو پٹیشن تھی وہ اڑا کر رکھی, اب اس کے اوپر مزید کارروائی ہوگی. مگر وہاں پر الیکشن کمیشن صاحب نے جو آج پھرتیاں دکھانی شروع کی ہیں جی معذرت کے ساتھ, وہ جناب الیکشن کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا مردم شماری کے متعلق, وہ جناب وہ نیا کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح صدر عارف علوی صاحب جن کے پاس اب تقریباً آئینی اور قانونی طور پر 10 یا 12 دن رہ گئے ہیں, اس کے بعد کیا وہ ایوان صدر چھوڑتے ہیں یا تب تک رہتے ہیں جب تک پاکستان کے اندر نیا الیکشن نہیں ہو جاتے نئے, کیوں آئین اور قانون کے تحت وہ صدر اس وقت تک رہیں گے جب تک پاکستان کے اندر چاروں اسمبلیاں متفقہ طور پر الیکشن کے بعد نیا صدر نامزد نہ کر لیں. اب اگر ٹیکنوکریٹ حکومت رہتی ہے تو صدر پاکستان صاحب جو ہے وہ آئینی طور پر صدر رہیں گے اس وقت تک جب تک الیکشن نہیں ہوتا, اور جب تک چاروں اسمبلیاں مل کر اپنا ایک نیا صدر جو وہ منتخب نہیں کرتی. صدر عارف علوی صاحب کے ڈر کی وجہ سے کہ آج یا کل وہ تاریخ الیکشن کی دے دیں گے, کیوں کل معزز سپریم کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے, کیوں حکومت توڑی گئی ہے, ڈیزالو کی گئی ہے, جس طرح پنجاب کی اور KPK کی حکومت جس طرح عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے اور محمود خان سے پاکستان تحریک انصاف کی 2 صوبوں کے اندر جو حکومتیں تھیں وہ ڈیزالو کروائی تھیں, اسی طرح جناب یہ شہباز شریف صاحب نے وقت سے پہلے اپنی حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو کیا, اور آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے 1973 کے قانون کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے. کل جو ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کی تفصیل میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, میری ویڈیو ہوئی بھی اور پھر ڈیلیٹ ہوگی, آپ تک خبریں تو پہنچ چکی ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر جو معزز جج صاحب اعجاز الحسن صاحب اور اس کے علاوہ دوسرے جج صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان کا آئین مقدمہ اور آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کروانے لازمی ہے. پہلے جس طریقے سے 14 مئی والا واقعہ ہے اس کے اوپر یہ ریویو پٹیشن انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی تھی, مگر ان کے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل بھی معزز عدلیہ کو چکر دینے کی کوشش کی اور اس میں مزید ٹائم مانگنے کی کوشش کی, مگر جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس مدیب اختر صاحب نے جناب اس کو رد کیا, اور رد کرنے کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا. آج متوقع ہے کہ پاکستان کی معزز سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا جو ہے ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا. اور اس کے علاوہ آج ہیئرنگ ہو رہی ہے جی نیب کا کیس, وہ بھی عمران خان صاحب کا کیس ہے, اس کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ آئے گا. اس وقت جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ دلائل سپریم کورٹ کے اندر دے رہے ہیں. جو حکومت کے اٹارنی جنرل تھے یا ان کے جو بھی وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل جو ہے نیب کی طرف سے جو بھی مقرر کیے گئے تھے انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر دیے ہیں, اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شاید آج فیصلہ سنا دیں, جمعہ کر دینا جی آج, یا آج سنا دیں گے یا منڈے والے دن اس کا فیصلہ سنا دیں گے. اب اس کے پیش نظر جو معزز الیکشن کمیشن صاحب, معزز ہی کہنا چاہیے نا جی, انہوں نے اس معزز الیکشن کمیشن نے جو اجلاس بلایا, اس کے علاوہ
جو کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اس کے اندر اسلام آباد کے اندر ہلچل مچ گئی. اسلام آباد کے اندر وہ لوگ جو ٹھیکے پر آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ٹھیکہ کانٹریکٹ بیس پر ان کے ساتھ 3 سال کا معاہدہ جو ان کے کان میں بتایا گیا تھا، باہر عوام کو بتایا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں گے. جس طرح جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے فرمایا تھا جی کہ 90 دن میں آئینی اور شفاف الیکشن ہو جائیں گے، پھر وہ 11 سال تک پاکستان میں آئین بھی نہ رہا، قانون بھی نہ رہا اور نہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے. معاملہ کچھ اسی طرح کا اس وقت بھی ہے. اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، کون کس کے کیا کیا مفادات ہیں. یہ آنے والے وقت کے اندر کچھ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بیان کریں گے کہ پاکستان کے اندر یہ کیا کھیل کھیلا گیا. بہرحال کے جی حالات و واقعات مختصر جو بیان کر رہا ہوں، اس کے تحت اب الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں ان کو اپنے جناب خوف ڈر لگا ہوا کہ توہین عدالت کی تلوار ان کے اوپر بھی لٹک گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی پٹیشن جو ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو اپنا سپریم کورٹ بار کونسل ہے اس نے بھی رابطہ سپریم کورٹ سے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب پنجاب بار کونسل ہے اس نے بھی رابطہ کیا ہوا ہے. تو اب حالات و واقعات کے تحت صدر علوی صاحب پر مسٹ ہے یہ کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہو. جہاں پر یہ حالات چل رہے ہیں وہاں پاکستان کے جناب جو مہمان آنے تھے، بڑے مہمان، سعودی عرب کے ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے اپنا دورہ جو پاکستان انہوں نے 6 گھنٹے دینے تھے. کوئی وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آج وہ وقت آ گیا کہ ہمیں جس طرح امریکہ پہلے بھارت گیا پھر بیلنس کرنے کے لیے وہ پاکستان آتا تھا اور ایک چائے کا کپ پینے کے بعد چلا جاتا تھا، اسی طرح محمد بن سلمان صاحب جنہوں نے $30 ارب کی انویسٹمنٹ پر سائن کرنے ہیں وہاں پر، جس میں $20 ارب سعودی عرب بھارت کے اندر انویسٹ کرے گا اور $10 ارب کر کے وہ $30 ارب کا جو بھی پروجیکٹ وہ آئل کا شروع کریں یا جس کا بھی شروع کریں اس کے اوپر وہ کام کریں گے. اور ہماری حالت کیا ہے جی کہ ہمارے پاس نہ پیسے رہے، نہ عزت رہی، نہ وقار رہا، نہ ہمیں اب کوئی دنیا کے کسی فورم پر کوئی ملک ہمیں بلا کر منہ لگاتا. کیوں ہم نے اپنی اوقات خود ہی ضائع کی. ہم نے امریکہ کو چکر دیا، اب امریکہ ہم لوگوں کو چکر دے رہا. ہم نے سعودی عرب کو دھوکہ دیا، ہم نے جناب دوست ملکوں کو دھوکہ دیا. 70 سال سے ہمیں پڑھاتے رہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے، سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے گہری. جو انسان خود گہرا ہو، اور 75 سال سے ہم خود گہرے ہیں، ہم نے اپنے پیٹ کا راز کسی کو نہیں دیا. کیوں؟ ہم منہ سے میٹھے اور اندر سے منافق ہیں، اور اسی منافقت کو اللہ تعالیٰ کتنی دیر تک پسند کرتا ہے. آخر کار جناب وہ دن اب آنے شروع ہو گئے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ملک اپنے راہ و رسم رکھنا پسند نہیں کرتا، جس کی وجہ سے چائنا پاکستان سے دور ہو گیا، سعودی عرب پاکستان سے تقریباً دور ہے، اور اس کے علاوہ دبئی، قطر، اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہا ہے. وہ اس کے اپنے مقاصد ہیں. میں جس طرح ویڈیو کے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے مقاصد ہیں کہ بھارت کو اس خطے کا پردھان منتری بنانا ہے، اس کو سپر پاور بنانا ہے، چائنا کے مقابلے میں اس کو لے کے آنا. اور ہم کرائے کے ٹٹو کبھی روس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی 9/11 کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی جناب یوکرین کے اندر جناب جا کے ہم کوئی نہ کوئی جناب کام دکھا رہے ہیں. اب بھارت کو سپر پاور بنانے کے اندر جو ہمارا 76 سال سے دشمن ہے، جو ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اب ہم اس کی اکانومی کو درست کریں گے، اس کو سپر پاور بنانے میں مدد کریں گے. چائنا سے چھوڑ کر ہم ٹریڈ بھارت کے ساتھ کریں گے. سی پیک جو ہے اس کو جو چائنا کا ہے اس کو بند کریں گے، اور بھارت کا جو سی پیک ہوگا وہ جیسا بھی ہوگا، وہ کس شکل کا ہوتا ہے، وہ چھتروں کی شکل میں ہوتا ہے یا جس طرح چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے اس طریقے کا وہ سی پیک ہوگا بھارت کا. یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ آنے والا وقت ہی آپ کو بتائے گا. ہم ہوں نہ ہوں، لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں ضرور اس دور کی جو نسل ہے جس میں یہ بڑے بڑے صحافی داڑھیوں والے، جو اس میں جناب بڑے بڑے ٹاک کرنے والے بڑے بڑے صحافی، جیت صحافی، ایک کالا ناگ، وہ اس طرح کے بے شمار ہیں جی. 100 چینل ہیں، 100 میں سے 95 چینل جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اب ان کی کیا مجبوری ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ آنے والے وقت کے اندر یہ 25-30 لوگ، 40 لوگ، سیاسی لوگ، اور اس کے علاوہ جو اس وقت کو نظام کو چلا رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کا نام تاریخ کے اندر لکھا جائے گا. پھر سوال بقایا میں نہیں کر سکتا کہ پاکستان، پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے نا
تو سلامت رہے تا قیامت رہے. اب ہم اپنے گھر کو خود ہی اگر آگ لگانا چاہتے ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر مہنگائی، جس طرح کے پاکستان کی عوام کا جینا دو بھر کر دیا گیا، 12 لاکھ 13 لاکھ آدمی پاکستان چھوڑ کر اس وقت جا چکے ہیں. 1947 کے اندر پاکستان جب بنا تھا تو مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے کہ ہم نے گورے سے آزادی حاصل کی تھی، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمیں آزاد ملک کے اندر رہیں گے. مگر بدقسمتی، ہماری بدقسمتی کے چند لوگوں نے اپنے مفادات، امریکی ڈالرز کے کھانے کی وجہ سے اپنے مفادات کی خاطر 76 سال سے اس قوم کو گورے کی غلامی سے آزاد نہ ہونے دیا. ایک شخص آیا تھا جس نے کہا تھا کہ بیلنسنگ جو ہے وہ خارجہ پالیسی رکھی جائے، ملک کو کرائسس سے نکال کر وہ بڑھوتی کی طرف لے کر گیا. وہ شخص آج جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. جس طرح فاطمہ جناح تھی جس نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، پھر کچھ لوگوں نے جناب اس کو غدار وطن قرار دیا. وہ مادر ملت تھی، پھر غدار ملت ہو گئی. یہ پاکستان کے اندر ہوا. بھٹو، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، سوری بول دیا جی کہ ہم سے عدالتی قتل ہو گیا جی. اب عمران خان صاحب جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو تکیہ رکھا ہوا ہے وہ جی کہ ہم نے ان کو اندر ہی رکھنا ہے اور پاکستان میں امریکن مفادات کا تحفظ کرنا. یہ حالات و واقعات ہے، مگر صورتحال پاکستان کی گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی جا رہی ہے. جو وکلا ہے وہ اپنا میدان میں آ چکے. کل انہوں نے کنونشن کیا، آل پاکستان وکلا کنونشن کیا، جس میں کچھ قراردادیں پاس ہوئی ہیں، جس کے تحت آنے والے دنوں کے اندر وکلا آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے. 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پر موجودہ سپریم کورٹ نے واضح حکم جاری کر دیا کہ آئین اور قانون کے تحت اگر پاکستان میں آئین موجود ہے لیکن اس پر عمل ہوتا ہوا کیا نظر آئے گا یا نہیں گا. لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے اپنا آئینی فریضہ پورا کر دیا. کوئی عمل کرے نہ کرے، آنے والے وقت کے اندر جب کوئی ایسا چیف جسٹس آئے گا جو اپنا عمل درآمد کروانا جانتا ہوگا تو پھر یہ جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کے اوپر کیا بیتے گی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن آج متوقع ہے جی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کل والا فیصلہ ہے، یہ ریویو پٹیشن والا، اس کا بھی تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نیب کورٹ کے نیب کے ترامیم کا بل جو انہوں نے 1100 ارب روپے کا ڈکار مارا، اور جس بندے نے اس کمیٹی کے اندر شرکت کی اس کا جیسا جیسا کیس تھا ویسا ویسا ریلیف دیا گیا. اور جب وہ اپنا ریلیف لے لیا پھر 14 دن سے ریمانڈ کو بڑھا کر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر یا نیب کے کیس کے اندر رکھنے کی خاطر اس کو بڑھا کر 30 دن کر دیا گیا تاکہ 30 دن ضمانتی نہ ہو سکے. یہ ساری باتیں ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہیں جی جس طرف پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور پاکستان کو تباہی سے بچانے کے لیے ہمارے چند لوگ بول رہے ہیں اور وہ تشدد جبر کا شکار ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا، کچھ لوگ جو ہیں وہ کو گھی کے ڈبے پر، کو سائیکل پر، کو موٹر سائیکل پر اپنا ضمیر بیچتے ہوئے نظر آئیں گے، کو 2000 روپے بکتا ہوا نظر آئے گا، کو 500 روپے پہ بکتا ہوا نظر آئے گا. جب تک ہمارے اندر یہ چیز ختم نہیں ہوگی، ہم اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی. جب تک ہم تمام پوری قوم جو ہے وہ آواز اٹھا کر یہ نہیں کہے گی کہ ہمارا حق ہمیں دو، آئین اور قانون کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، اس کے بعد جو حکمران آ جائے اس کو ہم سر تسلیم خم کریں گے، وہ اچھے فیصلے کرے یا برے کرے. یہ نہیں کہ یہ ٹھیکے پہ لے آئے اور ٹھیکے پہ لا کر ہمارے سر پر مسلط کر دیا. جس طرح پہلے وہ اچھی بلی چلتی ہوئی حکومت جو چل رہی تھی، جس نے بندے نے یہ کہا تھا کہ اگر اس وقت معیشت کو ہلایا گیا تو معیشت تباہ ہو جائے گی، اور پھر آج اس کی بات سچ ثابت ہوئی. اسی طرح وہ ایک بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو سری لنکا مت بناؤ. پاکستان کے پاس سری لنکا پاس 2 کروڑ کی آبادی تھی، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی، یہ سنبھالنا کام مشکل ہو جائے گا. جس طرف کو یہ احتجاج رخ اختیار کر رہا ہے اور لیڈر لیس احتجاج ہے، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے، ہوش کرنے کے لیے کافی ہے. مگر بدقسمتی ہماری، ہم نے نہ 1971 میں کوئی سبق سیکھا، نہ ہم 2023 کے اندر کوئی سبق سیکھا. جو 1971 کے اندر پاکستان کے حالات تھے اور جس کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا تھا، آج 2023 کے اندر بھی پاکستان کے وہی حالات ہیں اور پاکستان اپنے ایک دوراہے پر کھڑا ہے جس کے متعلق آنے والے دنوں کے اندر فیصلہ ہوگا کہ ہم کیا پاکستان کا وجود بھی برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اداروں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عقل اور فراست عطا فرمائے جو صرف پاکستان کا سوچے اور پاکستانی عوام کا سوچے، اپنے ڈالر، اپنے پیٹ، اپنے بچوں کا نہ سوچیں.
یہ 22 کروڑ 23 کروڑ عوام آپ کے بچے ہیں. جب تک آپ ان کا نہیں سوچیں گے پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ باپ بیٹا جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں. اس وقت سے ڈرنے سے بہتر ہے ڈرو اس وقت سے جب آپ کی یہ اولاد 22 کروڑ اولاد آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہو اور آپ چھپتے پھر رہے ہوں. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. کتنا کوئی آدمی جو ہے وہ برداشت کر سکے گا بھوک کو, کتنا آدمی وہ جبر کو برداشت کر سکے گا, کتنا آدمی ظلم کے نیچے دبتا رہے گا. آخر ایک دن وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو جائے گا, کہے گا مرنا تو میں نے ہے لیکن چلو ان کا تو حساب کتاب جو ہے وہ برابر کر کر میں کچھ نہ کچھ تو اپنا نام جو ہے تاریخ کے اندر لکھوا جاؤں. غازی علم دین شہید دلہ بھٹی یہ اسی طرح کے کریکٹر تھے اور جنہوں نے پھر تاریخ کے اندر آج تک ان کا نام زندہ ہے. بس ابھی بھی پاکستان کے اندر کو آیت اللہ خمینی جیسا انسان چاہیے جو آ کر یہ 5-7 ہزار لوگ جنہوں نے پاکستان کو 76 سال سے جو ہے مفلوج کیا ہوا ہے, پاکستانی قوم کا مفلوج کیا ہے, ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے اس ایسے آدمی کے ہاتھ سے کروا دے تاکہ پاکستان کی 22 کروڑ قوم جو کلمہ حق پر کھڑی ہے اور اللہ سے آواز دے رہی ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, اور دین کو ماننے والے اللہ کو ماننے والے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ یہ عذاب جو ہم پر مسلط ہے, یہ عذاب ہے جی جو اس وقت کوئی سیلاب کی صورت میں آ رہا ہے یا جو کچھ اسلام آباد کے اندر عذاب ہم پر مسلط ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کی سزا بھگتتے ہیں, عیاشیاں وہ کرتے ہیں, پیٹرول وہ استعمال کرتے ہیں, تمام سہولیات زندگی وہ میسر ان کو میسر ہے, ہمارے لیے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے, دوائی بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک مسائل ہیں اور اس کا حل میرے اللہ کے پاس ہے. اللہ سے رجوع کریں, اللہ ہی ہمیں کوئی رہنما ایسا عطا کرے, اللہ ہی کوئی ہمیں ایسا سپہ سالار عطا کرے. ہم سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ہم پیسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں جی لندن میں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ. بہرحال کہ اللہ تعالیٰ سب کا محافظ ہے جی. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کا فرق یہ ہے کہ اور سوچنے والے جنہوں نے سوچ کر نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا وہ اور جنہوں نے سوچ کر نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالا تھا, فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک لندن سے آنا نہیں چاہتا, ایک لندن جانا نہیں چاہتا, اور جو حسب روایت تھا کہ یہ بھی لندن چلا جائے گا تو کوئی سکھ کا سانس آئے گا وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب اس کو لندن سے کیسے لائیں, اس کو لندن کیسے بھیجیں, یہ پریشانی ہے. اوپر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اوپر سے وکلا کا احتجاج ہے, اوپر سے عوام کا احتجاج ہے, اوپر سے تمام دوست ممالک ہم سے ناراض ہیں, انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم جائیں تو کس طرف جائیں؟